تو پچھلے جمعے میں ہماری بات چل رہی تھی، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں ہے کہ جس انداز سے وہ کام کاج میں مصروف تھے تو اسی انداز سے اٹھ کے تو مسجد میں آ جانا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ تیار ہو کے آنا ہے۔ کوئی بندہ فرنس پہ کام کرتا ہے، کسی اور ایسی مزدوری کے اندر ہے کہ جس کے کپڑے انتہائی زیادہ میلے کچیلے ہیں، اس میں سے سمیل آ رہی ہے، اگر وہ اسی طریقے سے آ جائے، اسی طریقے سے اور کئی کیمیکلز کا کام کرنے والے ہیں کہ جن کے کپڑوں میں سے شدید قسم کی سمیل آتی ہے اور بعض اوقات تو بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ آج کی ایجادات ہیں، قربان جائے اللہ رب العالمین کی حکمتوں کے۔ کتنا عرصہ پہلے اس نے ان حالات کے بارے میں اعلان فرما دیا، وضاحت کر دی، توجہ کروا دی، حکم دے دیا اپنے بندوں کو۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نے کسی مسجد میں آنا ہے تو زینت اختیار کرنی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے انداز سے رب کی بغاوت کر کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ٹھکرا کے سمجھتے ہیں یہ زینت ہے۔ وہ زینت نہیں ہے، وہ زنا کا راستہ ہے، بدکاری کا راستہ ہے۔ زینت فقط وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جو چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اسلامی نقطہ نظر سے وہ زینت نہیں ہے۔ بے شک اس پہ کوئی لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کر کے کہے کہ جی میرے کپڑے اتنے قیمتی ہیں، میں نے جناب میک اپ اتنا کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے وہ تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا، کپڑے میرے بے شک کوئی اچھی کوالٹی کے نہیں، لیکن نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ جو مجھے میسر ہے ہلکی سی خوشبو وہ مردوں کو لگانی چاہیے تاکہ ساتھ والے نمازیوں کو سکون ملے۔ اور مسجد کے اندر جتنے لوگ انتظام و انصرام کرنے والے ہیں، وہ چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بزرگوں تک، وہ اس چیز کی پوری توجہ رکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی نمازی کو نقصان نہ پہنچے، اس کو کراہت محسوس نہ ہو۔ اسی لیے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیاز کھا کے، لہسن کھا کے، مولی کھا کے، جس طرح کی یہ سمیل والی چیزیں ہیں، کوئی مسجد میں نہ آئے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے منہ کی سمیل سے، اس کے ڈکاروں کی وجہ سے ساتھ والے نمازی پریشان ہوں گے۔ تو جو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کیسا کمال کا دین ہے ہمارا، کیسا کمال کا رب ہے اور کیسا کمال کا نبی ہے، جنہوں نے اتنی حساس اور باریک اور بالکل انفرادی کیفیت کو قرآن کا حصہ اور حدیث کا حصہ بنا دیا۔ دکھائیں دنیا میں کوئی ایسا دین ہو کہ انسان کی نجی زندگی اور ایک روٹین وائز معاملات، اس کو بھی اپنی جو بہترین کتب ہیں، یہ اللہ کا قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا، اور اس قرآن کی تشریح جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جب بھی تم نے کسی مسجد میں آنا ہے تو زینت کو اختیار کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے آنا ہے۔ اور عام روٹین میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے؟ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، اس کھانے پینے کے اندر تمہاری جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کی تکمیل کرو۔ اچھی خوراک ہونی چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق تم جو کرنا چاہو کرو، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ جی میری اپنی کمائی ہے، دوسرے کو کیا حق ہے میرے اندر مداخلت کرے۔ کسی کو آپ روکیں نا کسی چیز سے کہ یہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں،
تو وہ کہتا ہے جی میں نے کمائی کس لیے ہیں؟ اس لیے تو کمائے ہیں۔ جو ایمان والا بندہ ہے اس کا یہ انداز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ احکم الحاکمین کا حکم ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے گزرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ جو ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔